بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ پڑھنے والے ہیں علم میراث میں، جو عموماً لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور پھر جو ہے نا بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، یوں کہہ لیں کہ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے جب یہ نا ہمارے میرا خیال ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کا شاید فیصلہ تھا، میں ابھی وہ پڑھ رہا ہوں، اس کا خلاصہ بھی میں نے لکھا ہے، آپ کو میں سارا بتا دوں گا میں. تو ان کے سامنے گیا تو جج پریشان ہو گئے کہ بھئی اس صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے. اور پھر وہ کلا دراز نے وہ تفصیل کے ساتھ، جو 2 وکیل تھے وہ بڑا لمبا چوڑا اس میں جناب انہوں نے نا بہت کچھ لکھا، کتابوں کے حوالے دے دے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اب انہوں نے کیا کیا، وہ بہت اہم کیا یا کوئی معمولی کام کیا، انہوں نے بہرحال حوالے دے دے کے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب میں وہ بتاؤں گا میں. تو پھر جو ہے نا جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شکریہ ادا کیا، بھی شکر ہے یہ ٹینشن حل ہوئی اور یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہم نے کیا کہتے ہیں حل کر لیا. یہ وہ والا مسئلہ ہے. سمپل لفظوں میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے اور وہ وارث چھوڑ دیتا ہے کتنے، وہ فرض کیا ایک وارث چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک وارث چھوڑ دیتا ہے، بیٹی چھوڑتا ہے وہ. اب بیٹی کو تو آپ آدھا دیتے ہیں، بیٹی کو آپ آدھا دیتے ہیں، یعنی حصہ اس کا ایک بیٹی کا آدھا ہے. اب آپ نے مال کے 2 حصے کیے، ایک اس کو دے دیا، اب یہ ایک بچ گیا، اس کا کیا کیا جائے. کویسچن یہ ہے، جو مال بڑھ گیا ہے اس کو کیا کیا جائے. اور اس مسئلے کو کہتے ہیں رد والا مسئلہ، اور یہ رد کا کنسیپٹ ہے. رد یرد ردن کا کیا معنی ہوتا ہے، لوٹانا. تو مال جو بڑھ گیا ہے اس کو لوٹانا. کہاں لوٹانا، ٹھیک ہے، کدھر لوٹانا، ادھر، اور کتنا لوٹانا، کس طریقے سے لوٹانا، آج کی بات یہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ذرا دھیان رکھنا اس کا. اب یہاں پہ میں نے عربی میں اس کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے، اور اس کے بارے میں جو نظریات ہیں، جو معروف نظریات ہیں، وہ بھی میں نے یہاں ان کا خلاصہ جو ہے نا وہ دے دیا ہے. اب خلاصہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھی ہو جائے، کوئی بھی جو کنسیپٹ ہے. پھر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جب آپ پڑھیں گے، جب آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہے تو پھر ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے نا وہ ذہن آپ کا کنفیوز نہیں ہوگا، بلکہ ذہن وسیع ہو جاتا ہے، بندے کا کھل جاتا ہے. اور اگر جنرل انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بیسک تقسیم کا پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ میں نے اس کی ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں جو جنرل جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے. اور ہماری کتاب میں جو میتھڈ ہے وہ ان میں سے کس کنسیپٹ کے مطابق ہے، وہ میتھڈ ابھی آپ کو میں بتا دوں گا. رد کسے کہتے ہیں، ما فضل من المخرج، جو مخرج بڑھ جائے یعنی مخرج ان فرضی ذوی الفروض کے فرض حصے سے. اب یہ ذو الفرض ہے، یہ اوپر والا مخرج ہے، ٹھیک ہے، اوپر والا مخرج ہے، اور یہ ذو الفرض ہے. تو ذو الفرض کا حصہ نکالا تو مخرج بڑھ گیا. سمپل لفظوں میں آپ نے مال کے جو کل حصے کیے تھے آپ نے وہ تقسیم کر لیے اور مال بڑھ گیا، لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا. اب رد کی ڈیفینیشن آتی ہے، اگر آپ اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ یہ عربی میں ساتھ لکھ دیتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسٹ ہے کہ ما فضل من المخرج ان فرض ذوی الفروض. اتنے لفظ یاد کرنا کون سا بھی مشکل ہے، عربی آپ پڑھنے والے ہو. اب اس میں اختلاف العلماء فی هذا المسئلہ، اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے. مال بڑھ گیا تو کیا کیا جائے گا، سن لیں. قول عامت صحابہ، عام صحابہ کا قول ہے، یہ عام صحابہ کا قول ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ کیسے اقوال کہاں سے چلے، آیا وہ مستند بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں، قابل اعتبار ہیں یا کہ نہیں ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. عام کتابوں میں بہرحال یہ لکھا ہوا ہے، عام صحابہ کا قول ہے، اور احناف نے اس کو لیا ہے. وہ کون سا قول ہے، وہ یہ یرد الفاضل علی ذوی الفروض، بڑھنے والا جو مال ہے، فاضل کا معنی ہوتا ہے بڑھنے والا، دھیان سے، بڑھنے والا مال لوٹایا جائے گا علی ذوی الفروض، ذوی الفروض پہ، بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر، ان کے حصوں کے بقدر، الا علی الزوجین،
ماں سوائے خامد بیوی کے 12 وارث ہیں، 12 وارثوں میں سے جو 2 وارث ہیں میاں بیوی، اس کو نکال دو، جو مال بڑھے گا وہ باقی جو 10 وارث ہیں ان کے جو حصے آ رہے ہیں ان کے حصوں کے تناسب سے آپ ان کو ریٹرن کر دیں گے بڑے ہوئے مال کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ عام اصحاب رسول نے یہ کہا ہوا ہے، جیسا کہ کتابوں میں منقول ہے، اور احناف کا یہ فتویٰ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو وراثت ہم پڑھتے ہیں وہ بھی جنرل جو ہے نا، جو کتابیں عموماً سراجی پڑھائی جاتی ہیں وہ احناف کے مکتبہ فکر کے مطابق ہے، اور ہمارے بعض جو مدارس ہیں ان میں سراجی نہیں، ایک اور کتاب ہے، وہ ایک عربی عالم اس نے لکھی اس میں، اور تو اس میں کیا ہوتا ہے، احناف کی وراثت پلس جو مالکی حضرات ہیں، شافعی حضرات ہیں، حنبلی حضرات ہیں، یا کوئی اور نقطہ نظر ہے وہ بھی اس میں مینشن ہے، کیونکہ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے نا اس میں، تو اس طرح کی اس میں سب تھیوریوں کو دیکھنا چاہیے اور کمپیریزن کرنا چاہیے۔ ابھی ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایک چیز ہو لیکن ایک دوسرے وقت میں جو دوسری چیز ہے وہ بہتر ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک فتویٰ دے دیا یا ایک قول ہے تو اسی کو ہی آپ نے ہمیشہ لینا ہے یا ایک جیسی صورتحال ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ فیملی سٹرکچر، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے جو کیا کہتے ہیں آئلی قوانین ہیں، اور یہ جو ہمارا جو سارا نظام ہے یہ اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں ادھر جاؤں گا، میں اس پہ گفتگو کروں گا تو بات دور نکل جانی ہے۔ اچھا، اب آپ میاں بیوی کو نہیں دیتے ہو، بڑا ہوا مال انہی کو دیتے ہو، اس کی کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 وہ کہتے ہیں اولو الارحام بعض مولا ببعض، جو رشتہ دار ہیں بعض سے زیادہ قریبی ہیں، تو مال بڑھ گیا ہے نا، ابھی جو بندہ فوت ہوا اس کا ریلیشن مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، عام معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے، تو رشتہ دار زیادہ قریبی ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے بھی، تو قریبیوں کو ہم دے دیں گے، دور والوں کو ہم نہیں دیں گے، بڑا ہوا مال بھی، جیسا کہ عام وراثت میں ہوتا ہے نا، آپ وراثت میں کیا کیا ہے، جو قریبی آپ نے اس کو دیا، جو دور والا آپ نے اس کو نہیں دیا، ایسے جو مال بڑھ جائے گا تو ٹھیک ہے، مرنے والے کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے، ہم سوسائٹی کو نہیں دیں گے بلکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ہم ان کو دیں گے، یہ یہاں سے نکالتے ہیں۔ دلت الایۃ علی استحقاقہم جمیع المیراث، آیت نے دلالت کی ہے کہ وہ لوگ مستحق ہیں تمام میراث کے، بصلۃ الرحم، صلہ رحمی، رشتہ داری کی وجہ سے۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، آیت یہ کہہ رہی ہے رشتہ دار بعض سے زیادہ قریبی ہیں ہر لحاظ سے، تو یہ زیادہ قریبی ہیں لہذا ہم اس کو دیں گے۔ اچھا، اب تو بھائی رشتہ داروں میں تو میاں بیوی بھی آتے ہیں، آپ ان دونوں کو نکال رہے ہو، وہ کہتے ہیں لا یرد علی الزوجین، خاوند بیوی پہ نہیں لوٹایا جائے گا، کیوں؟ لانعدام الرحم فی حقہما بعد الموت، ایک کے ہاں جی، جب ایک مر جاتا ہے نا، ایک مر جاتا ہے تو اس کا ریلیشن دوسرے کے ساتھ ختم ہو گیا، لانعدام الرحم، رشتہ داری کے ختم ہونے کی وجہ سے، فی حقہما، ان کے حق میں۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں بیوی کا ویسے ریلیشن ہے ساری عمر، لیکن مرنے کے بعد جو ہے نا یہ ان کا ریلیشن ختم ہو گیا، ویسے ریلیشن ہے ہاں، لیکن یہ مال بڑا ہوا مال دینے میں آپ کہہ رہے ہو بھی ریلیشن جو ہے نا یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عجیب سی بات ہے، اور اس میں جو منطق اور فلسفہ پیش کیے جاتے ہیں وہ میں کہنا اس سے بھی وہ عجیب سا ہے، اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں دوسری حدیث، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بڑا ہوا مال جو ہے نا وہ رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ حدیث و سعید بن وقاص، سعید بن وقاص والی جو حدیث ہے، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے میری ایک بیٹی ہے تو میں کیا کروں، ایک بیٹی ہے، مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے کہا اس میں خلاصہ یہ کہ مال کے تیسرے حصے کی وصیت کرو، اس سے زیادہ کی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب 2 حصے بیٹی لے جائے گی، 2 حصے بیٹی لے جائے گی، جبکہ بیٹی کا حصہ کتنا ہے؟ آدھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ یہ لوگ لے سکتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ کب لوگ لیں گے؟ جب مال بڑھے گا، ادروائز تو نہیں نا لیں گے۔ یہ دلیل ہے۔ پھر یہ دلیل دیتے ہیں حدیث واصلہ بن اسکا، واصلہ بن اسکا والی حدیث ہے کہ تورث المرأۃ میراث لقیتها وعتیقها وابن الذی لعنت به، عورت لے لے گی لقیت کی میراث، بچہ چکیا ہے، کوئی رستے بچہ مل گیا نا،
بچہ راستے میں نہیں پڑا ہوا مل جاتا، کوئی لوگ پھینک جاتے ہیں، وہ اٹھا لیا ہے، اب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے وہ عورت لے لے گی، ٹھیک ہے۔ عتیق کیا، آزاد کر دیا، غلام آزاد کیا، لونڈی آزاد کیا، اب اس کی جائیداد ہے تو یہ اس کا وارث ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اور اس بیٹے کی الذی لعنت بھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ لعان کیا گیا۔ اب جب کہ ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے بھئی، ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ اولاد میں سے ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے نا، چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اچھا، یا پھر تیسرا حصہ دیتے ہیں، تیسرا حصہ، چھٹا حصہ یا تیسرا حصہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ توری جو سارا مال لے لے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے سے زیادہ وہ لے سکتے ہیں، اپنے حصے سے زیادہ وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہ دلائل ہیں، ٹھیک ہے، دلائل آپ کو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا۔ ابن عباس نے کہا، عبداللہ بن عباس کا قول ہے، لا يرد الفاضل علی الزوجین والجدہ، انہوں نے کہا خاوند بیوی کو بھی بڑا وہ مال نہیں دیں گے اور دادی کو بھی، جدہ کو بھی نہیں دیں گے، دادی نانی نے کاٹ دیو۔ یہاں پہ نکل گئے کتنے وارث نکل گئے؟ 3، ٹھیک ہے، جدہ میں بلکہ 2 آ گئے، جدہ میں 2 آ گئے، نانی دادی 4 نکل گئے۔ زید بن ثابت نے کہا، المال الفاضل البیت المالی، ایسے رکھو، جو مال بڑھے گا وہ بیت المال کے لیے۔ دلیل کہتے ہیں، لا تجوز الزیادۃ علی النص الظاہری الذی فیہ تقدیر الانصباء، اضافہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے نص پہ جو نص ظاہر ہے، جس میں حصوں کی مقدار مقرر کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ بھئی فلاں وارث کو آپ نے فلاں دینا ہے، اتنا دینا ہے، اب جتنا بیان کر دیا ہے نا، آپ اس سے بڑھا نہیں سکتے حصہ، تو لہذا جو مال بڑھے گا ہم اس کو نہیں دیں گے۔ شریعت نے کہا آدھا دینا، لہذا آدھا دیں گے، آدھے سے زیادہ ہم نہیں دیں گے۔ شریعت نے کہا 8واں دینا، 8واں سے زیادہ ہم نہیں دیں گے۔ جو مال بڑھے گا وہ کیا کریں گے؟ وہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے، بیت المال کے لیے۔ اچھا جی، یہ قول ہے۔ اب حضرت عثمان کا بھی قول ہے، سن لیں۔ ایک طرف یہ قول ہے حنفیہ والا جو حنفیہ نے لیا ہے، اور ایک طرف یہ قول ہے یہ مالکیہ اور شافعیہ نے لیا، وہ کہتے ہیں یرد علی الجمیع، بڑا ہوا مال سب کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو فیصلہ ہے نا، وہ میں سارا آپ کو بتاؤں گا، پھر اس میں بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے کا کیا عالمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے بھی عورت ساری عمر ناڑ رہتی ہے، پھر چلو اس دور کی عورت کو چھوڑ دو، آج کل کی عورت اور اس دور کی عورت میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں تبصرہ پھر میں کر دوں گا، آج کل کی عورت کیا کرتی ہے اور ماضی کی عورت اس کا کیا کردار تھا ایک فیملی میں، اور آج کل کی عورت کا کیا کردار ہے ایک فیملی میں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا پھر بعد میں۔ اب یہ کہتے ہیں تمام کو لوٹائیں، بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھئی مال بڑھ گیا، بڈھی نے نہیں دینا ہے گا، بھئی عورت کی کوئی ضروریات نہیں، باقی جو لوگ ہیں ہاں جو اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں، جنہوں نے مصائب بھی برداشت نہیں کیا، ان کو آپ دے رہے ہو جا گیا ایسے خام خواہ، تسی لے جاؤ ویلے کار بیٹھے ہوئے، اور اس کو آپ نہیں دے رہے ہو۔ یرد علی الجمیع، یہ مالکیہ بھی کہتے ہیں اور شافعیہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام مالک اور امام شافعی نے اس کو لیا۔ اب ہماری جو میراث ہے وہ اس کے مطابق ہے، ہماری جو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا وہ اس کے مطابق ہے۔ مال بڑھ گیا ہے، اب چونکہ اگر تو مال جو ہے نا سب کو واپس کیا جائے پھر تو کام ہی آسان ہے، پھر تو کام ہی آسان ہے۔ فرض کیا کیسے؟ جیسے یہ والا مسئلہ ہے کہ بھئی ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اخت ہے، زوجہ ہے، اگر تو سب کو ریٹرن کیا جائے نا تو پھر تو آسان ہے۔ کیسے؟ میں دوبارہ بول دیتا ہوں، اس کو ہم دیتے ہیں ربع اور اس کو اکیلی ہم اس کو دیتے ہیں نصف، اور مسئلہ آئے گا 4 سے، اس کو 2 اور 1 بڑھ گیا۔ آپ بعد رد یہاں پہ لکھیں گے اور مسئلہ 1 اور 2 3 سے بنا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے مال کے بڑے سے کیے تھے، اب آپ نے چھوٹے سے کیے، آٹومیٹک جو ان کو حصہ ملا تھا نا، او بھائی پہلے حصوں میں کیا نسبت تھی؟ 1/2 کی، اب بھی کون سی نسبت ہے؟ 1/2 کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اب چونکہ اس میں میاں بیوی کو نکالنا ہے، اس لیے پھر جو ہے نا پنگا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو یہ والا چیپٹر ہے اس میں کہا جاتا ہے ورثاء دو قسم کے ہیں، اور ایک ہیں من یرد علیہ، ایک قسم یہ ہے، اور دوسری ہے من لا یرد علیہ۔ اور من لا یرد علیہ جو ہے وہ زوج اور
زوجہ ہیں، خامد بیوی ہیں، ان کے علاوہ جو باقی جو ہے نا 10 وارث وہ من یرد علیہ ہیں۔ اب اس میں پھر 2 صورتیں بناتے ہیں، من یرد علیہ مسئلے میں ہو، صرف من یرد علیہ ہو تو مسئلہ حل کرنے کا رد والا الگ طریقہ کار ہے، اور اگر من لا یرد علیہ بھی ہوں تو پھر الگ طریقہ کار ہے۔ ذرا الرٹ ہو کے بیٹھیے گا، ٹائم شارٹ ہے، میں جلدی جلدی بولنے لگا ہوں، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوگا میں کل اس کو مزید ایکسپلین کروں گا، یا جب ہم پریکٹس کریں گے، ہم پریکٹس کرتے ہیں نا ہر روز، تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹینشن نہیں لینی آپ نے کہ جلدی جلدی کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، اگر اچھا ایک اور وہ ورثاء میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ورثاء جو ہیں وہ یا تو متفق الجنس ہوں گے اور یا پھر مختلف الجنس ہوں گے، اور جن کو ایک جیسا حصہ ملتا ہے نا ایک جگہ پہ، بیٹیاں جیسے پوتیاں، سگی بہنیں، الاتی بہنیں، یہ ایک ایک جنس ہے، ان کو جنس بنا دیے، تو یا متفق الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے اور وہ 4 بیٹیاں چھوڑ جاتا ہے، 4 بیٹیاں چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ صرف من یرد علیہ اس میں آ رہے ہیں، من لا یرد علیہ نہیں ہے، من لا یرد علیہ نہیں ہے۔ 4 بیٹیاں چھوڑتا ہے، ایک سے زائد بیٹی ہو آپ اس کو ثلثان دیتے ہو، مسئلہ بنانے کے لیے آپ اس کا مخرج 3 ہے، آپ 3 سے بنائیں گے، ان کو 2 دے دیں گے، 1 بچ گیا، مسئلہ رد والا ہے، اور من لا یرد علیہ موجود نہیں ہے، من لا یرد علیہ موجود نہیں ہے، اور ورثاء متفق الجنس ہیں، تو مسئلہ ان کی تعداد سے بنائیں گے۔ کتنی تعداد ہے؟ 4، تو بعد رد مسئلہ ہم نے بنایا 4 سے اور ان کو 4 دے دیا، مطلب سارا مال ان کو آپ نے دے دیا، ریٹرن کر دیا نا۔ پہلے ہم نے دیا تھا لیکن کوئی اور لینے والا نہیں تھا، ہم نے تو اس لیے رکھا تھا کہ اور لینے والا ہوگا، جب نہیں تھا تو اس لیے ہم نے کہا بھئی آپ نہیں لینا ہے، لہذا 4 اسے کر دیے، کلیئر ہو گیا۔ اور اگر مختلف الجنس ہوں، جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ اخت من الام ہے اور اس کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں اخت لگا دیتے ہیں، اب اس کا حصہ الگ ہے، اس کا حصہ الگ ہے، یہ اکیلی اس کو نصف اور یہ اکیلی اس کو چھٹا حصہ دیتے ہیں، تو اب آپ مال کے کتنے حصے کریں گے؟ 6، 1 اس کو، 3 اس کو، 2 حصے بڑھ گئے رد والا۔ اور ورثاء مختلف الجنس ہے، مختلف الجنس و مسئلہ ان کی کس سے بناتے ہیں؟ سہام سے، تعداد سے نہیں بناتے، سہام سے مراد حصے، سہام سے مراد حصے، یہ والا جو لفظ سہام ہے نا، یہ سہم ان کی جمع ہے، سہم ان کہتے ہیں حصے کو، تو اس کی جمع سہام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 3 اور 1 4 آپ یہاں پہ لکھیں گے بعد رد مسئلہ کس سے؟ 4 سے، لیں جی، بات سمجھ لگ گئی ہے۔ اب آگے والا تھوڑا سا پنگا ہے، اب آگے والا کیا ہے؟ تو ابھی دینے لگا ہوں، ابھی بھائی آگے، ابھی تو آگے جانے تو دیں مجھے، کون سا میں نے کیا دی؟ ہاں جی فنش، موک گیا سارا جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر من لا یرد علیہ بھی ساتھ آ جائے تو پھر کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کتاب پڑھتے ہو نا تو اس میں وہ بندہ جو ہے نا ویسے ہی کیا کہتے ہیں، بندہ گھومتا رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے۔ آسان کر کے میں بتاؤں گا، آسان کر کے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی، ایک شخص فوت ہوتا ہے اور وہ زوجہ چھوڑتا ہے اور ساتھ جدہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دھیان سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اولاد نہیں ہے، اس کو ملے گا ربع اور جدہ کو ہمیشہ ملتا ہے سدس۔ مسئلہ بنایا آپ نے کس سے؟ 12 سے، اس کو دیا 3 اور اس کو دیا 2، 5، باقی کتنا بڑھ گیا؟ 7، اتھے رکھ، ادھے تو بھی زیادہ۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اس تھیوری کے مطابق بیوی کو واپس نہیں کرنا، بیوی کو واپس نہیں کرنا، جو مال بڑھ گیا اس کو ریٹرن نہیں کرنا، تو اس لیے ہم اگر ریٹرن کرنا ہوتا پھر تو آسان تھا، جیسے کہ اوپر والا ہے کہ 3 اور 2 5 بعد درد مسئلہ پائیں تو سب کو ایکول مل گیا، اور ویسے میرا خیال یہ موقف اپنا لیں تو آسان ہے، اینا دا موقف جڑا ہے تاکہ طالب علموں کو اصول یاد کرنے نہ پڑے، آسان۔ بعد رات تعداد جمع کرو، بعد رات تعداد جمع کرو، بعد رات تعداد جمع کرو، اگے لکھ دو، لیکن نہیں، حناف نے کہا نہیں، ہم پنگا ڈالیں گے، ٹھیک ہے، پنگا پا کے رکھیں گے۔ اب اس میں جب یہ والا مسئلہ ایسے من لا یرد علیہ موجود ہے اور مسئلہ رد والا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ مسئلوں کو کاٹ دیں گے۔ یہ میں یاد کرانے کے لیے میں کیا کہتا ہوں نا ابتدا میں، یہ نہیں کہ ہر جگہ تو جناب آپ نے کاٹنا ہی ہے، انگل مار کے، نہ کٹے تو بلیڈ مار کے انہوں کاٹ دینا ہے، کہ یہ نہیں۔
کاٹ دیں گے، گویا یہ سیپریٹ ہے، یہ سیپریٹ ہے، یہ سیپریٹ ہے، یہ اکیلی بیوی و مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ ربع آ جائے 4 سے۔ اب ہم دوبارہ مسئلہ اس کا بنائیں گے 4 سے، اور اس کو چوتھا حصہ 1 دے دیں گے، اور 3 جو ہے نا ادھر محفوظ کر لیں گے، یہ محفوظ ہے، یہ ہمارا بینک بیلنس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بتاتا ہوں کیا ہے، صبر کرو۔ اب یہاں پہ ورثہ متفق الجنس ہے یا مختلف الجنس ہے؟ متفق الجنس ہیں، ایک ہی جنس کے ہے نا بھائی، ایک ہی وارث ایک ہے، تو پھر مسئلہ ان کی تعداد سے بنائیں گے۔ تو جو یہ والے جو اصول تھے، ہم نے مسئلہ 1 سے بنا کے ہم نے اس کو 1 دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس میں ایسے نا یہ کیا کہتے ہیں، نقطے لگا کر ہم سڑک بنائیں گے، اور یہاں سے یہاں پہنچیں گے، دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ جیسے وہ سڑک بنانے والے نہیں ہوتے، انہوں نے وہ کیمرے وہ لگائے ہیں تو لیول کرتے پھرتے ہیں، ہم لیول کریں گے، ادھر سے ہم روڈ نکال کے ادھر ان دونوں میں لیول، تو نسبت کون سی ہے؟ تباین ہے۔ تو یہاں سے پھر ہم ایک روڈ نکالیں گے، وہ ادھر جائے گا، اور دوسرا جو یہی روڈ یہاں سے پھر دوبارہ ادھر سے جاتا جاتا یہ روڈ ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک روڈ ہے، اور دوسرا یہ روڈ یہاں سے نکلے گا، یہ ادھر کو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے، نسبت تصحیح کے اصولوں کے مطابق اگر نسبت تباین ہوگی تو اس کو اس میں ضرب دیں گے، اس کو دوبارہ پھر اس میں ضرب دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو ہے اس کو اس میں ضرب دے دیں گے، اور یہ روڈ بنانے کا مطلب یہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ابھی سنو تو صحیح، ہاتھ ایسے نہ ڈڈا کر کے پہلے سمجھ لو کہ آپ نے ادھر یہ دیکھیں، نسبت دیکھی، اب نسبت تباین ہے، تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ ادھر سے آپ نے ادھر جانا، یہ تو میں باہر سے جانا، آپ نے باہر سے ادھر تک جانا ہے۔ اگر ادھر سے ہم ادھر جائیں گے تو روڈ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اتنا لمبا روڈ نہیں بنائیں گے، یہ ویسے میں آپ کو یاد کرانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جو بینک بیلنس میں بھائی صاحب ہے نا بیٹھے ہوئے، یہ بینک ہے، اور بھائی یہ بینک بنا دیا آپ نے، یہ بینک سے روڈ نکالیں گے، آپ ادھر تک لے جائیں گے، مطلب یہ کہ اس کو اس میں ضرب دیں گے، اس کو اس میں ضرب دیں گے، اور اس کو اس میں ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں دے دیتا ہوں، 1 کو 4 میں ضرب دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے، 1 4 اتھے ہی آنا ہے گیا تو ضرورت ہی نہیں، 1 کو 1 میں ضرب دینے کی نہیں ہے، 3 کو ضرب ہے، فائدہ ہے، 3 1 3، یہ بڑھ جائے گا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ نے مال کے 4 حصے کیے، ایک حصہ آپ نے اس کو دے دیا، 3 اس کو دے دیا، مال پورا تقسیم ہو گیا۔ اب اس کیا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے کام خراب ہو جائے گا نا، ایسے سارا ڈڈا ہو جائے گا ہر چیز۔ بھائی سن لینا، اب آپ نے اس کو بیان کیسے کرنا ہے، یہ والا مسئلہ ٹیکنیکلی انداز میں آپ نے یوں کہنا ہے کہ اگر مسئلے میں اگلی بات سنیں، اب مسئلے میں من لا یرد علیہ بھی موجود ہوں تو سب سے پہلے مسئلہ حل کیا جائے گا، کیونکہ یہ اصول آتے ہیں پیپر میں، رد کے اصول لکھیں، تو رد کے اصول جہاں پہ جیسے آپ یہ لکھیں گے، یہاں پہ اگر مسئلے میں من لا یرد علیہ موجود نہ ہو تو 2 صورتیں ہیں، یا ورثہ متفق الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس ہوں گے۔ اگر متفق الجنس ہوں گے تو بعد درد مسئلہ ان کی تعداد سے بنائیں گے، اور اگر مختلف الجنس ہوں گے تو بعد درد مسئلہ ان کے سہام سے بنائیں گے، یہ تو کلیئر ہے۔ لیکن ادھر تھوڑا سا پنگا ہے، اگر رد والا مسئلہ ہے تو پھر ہم پہلے جنرل مسئلہ بنائیں گے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا مسئلہ رد والا ہے تو پھر 2 سیپریٹ مسئلے بنائیں گے، من لا یرد علیہ کو الگ کر دیں گے، اور اس کا مسئلہ اس کے حصے سے بنا کر اس کا حصہ دے کر باقی کو محفوظ کر لیں گے، اور من یرد علیہ کا مسئلہ ادھر دھیان رکھنا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، نہیں تو ادھر میری باتیں نہیں سمجھ آنی۔ اور من یرد علیہ کا مسئلہ ہم سیپریٹ بنائیں گے، اور اس ٹھیک ہے، اگر ورثہ متفق الجنس ہوں گے مسئلہ ان کی تعداد سے، ادر مسئلہ ان کے سہام سے، پھر ان کا حصہ دینے کے بعد من یرد علیہ، سنیں، من یرد علیہ کی اصل مسئلہ میں اور من لا یرد علیہ کے محفوظ شدہ میں نسبت دیکھیں گے۔ اگر نسبت تباین ہوگی تو پھر من یرد علیہ کو اصل مسئلہ کو من لا یرد علیہ کی اصل مسئلہ اور اس کے حصے میں ضرب دیں گے، اور من لا یرد علیہ کے محفوظ شدہ کو من یرد علیہ کے حصے میں ضرب دیں گے، جو میں نے کام اور سامنے نظر آ رہا ہے، آپ لفظوں میں نہ جاؤ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، میں نے بتا تو دیا کہ روڈ نکالنا ہے آپ نے، بس یہ 5-10 دفعہ روڈ نکالیں گے آپ کو ویسے یاد ہو جانا ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر نسبت تماثل ہوگی تو مسئلہ حل ہو گیا، اگر نسبت تماثل ہوگی دونوں میں
من یرد علیہ کے اصل مسئلہ اور من یرد علیہ کے محفوظ شدہ میں نسبت تماثل ہوگی، مسئلہ حل ہو گیا، نسبت تباین ہوگی تو وہ والا عمل کریں گے، نسبت تداخل ہوگی تو وفقوں کو ادھر جو بھی وفق ہوگا اس کو ادھر ضرب دیں گے اور باقی اس کو ادھر ضرب دے دیں گے۔ اس میں ایک اور پنگا ہے، وہ میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں، یہ دروازہ بند کر صحیح طرح ایک چیز مجھے کر لینے دو اس کو۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہ میں نے خود نکالی ہوئی ہے، میرے لیے ان اصل میں پرابلم آ رہی تھی تو میں نے اب چیک نہیں کیا کہ اور کوئی کسی نے لکھا ہے یا کہ نہیں لکھا۔ بیٹھ جائے بس آخری بات ہے، میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں یہ والا مسئلہ ہے، یہ والا مسئلہ یہاں پہ یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ ہے جناب زوجہ، جدہ اور یہاں پہ اخت، ٹھیک ہے۔ اب زوجہ کو آپ نے کیا دیا؟ ربع، جدہ کو سدس اور اس کو آپ نے دیا نصف۔ مسئلہ بنایا آپ نے 12 سے، اس کو 3 اور اس کو 2 اور اس کو 6، 6 2 8 اور 3 11، ایک بڑھ گیا۔ اب اس کا آپ نے مسئلہ بنایا، دیکھ لیں ذرا دھیان سے، سیپریٹ کر کے آپ نے مسئلہ بنایا 4 سے، اس کو 1 دیا اور 3 محفوظ، اور ان کو جب آپ نے مسئلہ بنانا ہے متفق الجنس ہے یا مختلف الجنس ہے؟ مختلف الجنس ہیں، تو مسئلہ کس سے بنانا تھا؟ سہام سے، حصوں سے، لیکن آپ نے حصے یہ والے نہیں اٹھانے 6 اور 2، یہ پنگا پڑ جاتا ہے، 6 اور 2 ہم لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پنگا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم جو 6 ہے، یہ والا جو 6 لکھا ہوا ہے، اس کا آدھا اور اس کا چھٹا حصہ لیں گے۔ سن لیں، یہ جو اوپر 6 لکھا ہوا، اس کا نصب اور اس کا چھٹا حصہ لیں گے۔ 6 کا نصب کتنا ہے؟ 3 اور 6 کا چھٹا حصہ 1، تو 3 اور 1 4۔ آپ مسئلہ بنائیں گے 4 سے، اس کو آپ دے دیں گے 3 اور اس کو دے دیں گے 1۔ یہاں پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ یہاں پہ کریں گے نا کہ 6 اور 2 اٹھا لیتے ہیں، پھر مسئلہ بن جائے گا اور مسئلہ بڑا ہو جائے گا۔ تو اس کا میں نے سلوشن نکالا تھا کہ بھئی اس صورت میں آپ کیا کریں کہ جو 6 ہے، ادھر ہم نے کیا کیا تھا؟ نیچے والے حصے نکالے تھے نا یہ والے، ادھر ہم نے یہ نیچے والے 6 اور 2 نہیں لیے، بلکہ نصف یہ والا اور سدس یہ والا، یہ 6 سے لیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نصف یہ والا، آپ کو کیا ڈاؤٹ ہے اس میں؟ بولیں کون سے والا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ویسے کہ آپ نے جو نصف لینا ہے وہ 6 کا لینا ہے، آپ نے جو چھٹا حصہ لینا ہے وہ 6 کا لینا ہے، تو 6 کا چھٹا حصہ 1 ہے اور 6 کا نصف 3 ہے، 3 اور 1 4۔ آپ نے مسئلہ 4 سے بنایا، اس کو آپ نے 3 اور اس کو 1 دے دیا، بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب 4 اور 3 میں نسبت تباین تھی، 4 کو 4 میں ضرب دیا 16، 4 1 4 3 1 3 3 3 9 9 3 12 اور 4 16، اور آپ نے مسئلہ 16 سے بنایا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ اصول ہیں، ہم پریکٹس کریں گے، پریکٹس سے مزید چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گی۔ صرف اصول نہیں یاد کرنے، ہم نے پریکٹیکلی چیزیں سیکھنی بھی ہیں اور آگے استعمال کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی پلے پڑا ہوگا، پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کل انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ میں بھی ادھر کون سا بھاگ کے جا رہا ہوں کہیں پہ۔